نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگی، صحت، وقت اور رزق میں برکت ڈالے، آمین۔ عقیدہ توحید کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ عقیدہ کا مطلب ہے پختہ یقین، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب اس بات پر کامل یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ توحید کے معنی ہیں ایک ماننا، یعنی یکتا جاننا۔ اب ہمارے دین میں توحید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، اس سے بھی ہمیں زیادہ زور عقیدہ توحید پر دیا گیا ہے۔ جب ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن خود بخود اس کے بنانے والے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس کا بھی بنانے والا ہے۔ کوئی بھی عقل مند انسان اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کائنات کا نظام اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ سورج، چاند اور ستارے اپنے اپنے مقررہ وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں، موسم اپنے اپنے وقت پر بدلتے ہیں اور پودے مقررہ وقت پر پھول پھل دیتے ہیں۔ یہ بہترین نظام ویسے ہی وجود میں نہیں آیا، بلکہ اس کا ایک خالق موجود ہے اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درہم برہم ہو جاتے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری کائنات کا الہ، یعنی خالق و مالک اور چلانے والا ایک اللہ ہے۔ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو کائنات کا نظام کبھی نہ چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ کوئی بیٹا اور نہ کوئی اس کا ہمسر۔ یہ اصول بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا ترجمہ ہے کہ کہو، وہ ذات جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، وہ معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو اس کا حصہ دار ٹھہرایا جائے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے سر جھکایا جائے، صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے اور ہر مشکل میں اسی کو پکارا جائے، کیونکہ وہی ہماری تمام حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور تمام مشکلات کو دور کرتا ہے۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں بار بار پڑھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کو سیدھا رستہ دکھا۔
اگر ہم عقیدہ توحید پر عمل کریں گے، عقیدہ توحید پر چلیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام دنیا کی مشکلات کو ختم کر دے گا اور دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو کرے گا۔ عقیدہ توحید پر ایمان لانے سے ایک انسان میں صبر اور استقامت پیدا ہوتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اور قناعت جیسی خوبیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص جرأت مند اور بہادر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقیدہ توحید پر ایمان رکھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔